جی، میں ہوں ذوالفقار غرامانی اور سب سے اہم سوال جو اس وقت زیادہ بحث بھی ہو رہا ہے، باقی سوالوں کے اندر ایک سوال موجود ہے کہ کیا عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ کیا پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ ہوگی یا پی ٹی آئی جو ہے موجودہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں الیکشن کا حصہ پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں کیا پی ٹی آئی اس وقت حصہ لے سکے گی؟ تو سرکاری سطح پہ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ جو حکومت کی پالیسی ہے، یعنی اگر آپ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کے مختلف انٹرویوز دیکھیں، یہاں تک کہ لمس میں وہ گئے اور جو طلبہ کے سوالات کے جواب دیے، یا جو بھی آپ سوالات انوار الحق کاکڑ صاحب کے دیکھیں، تو ان کا مکمل طور پہ یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری کو کرنا ہے، نگراں حکومت صرف الیکشن کے لیے آئی ہے اور وہ الیکشن کروا کے وہ چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے یا عمران خان کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن ساتھ میں نگراں حکومت کی جو پالیسی ہے، اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اگر وہ کسی بھی انٹرویو کے اندر تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے ان کو کوئی اس طرح کی پابندی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے یا الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے یا کوئی ریلی نہیں نکال سکتے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کے جو کنونشن اگر کہہ لیں یا ان کے جو اجلاس کہہ لیں، ان میں اگر کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا ان کے اجلاس نہیں ہو پا رہے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انتظامیہ کو وہ ایک اپلیکیشن دیں گے کہ یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں یا کنونشن کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ وہ کنونشن کے اندر ایسے لوگ جو ایڈمنسٹریشن کو اگر مطلوب ہوں، یعنی کہ اگر کسی پہ ایف آئی آر درج ہے یا پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کے خلاف کیسز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پولیس تو ان کو ڈھونڈ رہی ہے، تو وہ جا کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتے اور پھر وہ کنونشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تو ایک یہ صورتحال لوکل سطح پہ ایڈمنسٹریشن کی تو ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے، یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کی حد تک یہ بات ہے کہ الیکشن پہ کسی بھی حوالے سے پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ یعنی کہ اگر حکومت کی پالیسی کو دیکھیں تو حکومت کی پالیسی بالکل ایسے ہے کہ جیسے مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا باقی جو سیاسی تنظیمیں ہیں جس طرح الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پہ آزاد ہے۔ یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ گرفتاریوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوگی تو وہ چاہے جلسے میں ہو، کنونشن میں ہو، باہر ہو، وہ پھر آزاد ہوگا، تو وہ پولیس پھر اسے گرفتار کرنے کے لیے آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک حکومت کی پالیسی ہے، لیکن ساتھ میں یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی آپ جائیں تو الیکشن کمیشن کے اندر بھی آپ کو صورتحال ایسی نظر آئے گی کہ اگر کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے میٹنگ ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن ان کو بھی باضابطہ طور پہ دعوت دیتی ہے کہ آپ آ جائیں اور کوڈ آف کنڈکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو جہاں تک پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پر مسلم لیگ نواز کے اور باقی جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے، این پی کے زاہد خان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے بابر ایوان صاحب ہوں، سارے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ باضابطہ طور پہ رابطے میں ہوتی ہے، ان کو بلاتی ہے بحیثیت سیاسی جماعت کے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو بلے کا نشان ہے، بلے کا نشان بھی سمبل کے طور پہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے یہی کہا ہے کہ جی بلے کا نشان بھی موجود ہوگا۔ تو حکومت کی جو پالیسی ہے، الیکشن کمیشن کا جو طرز عمل ہے، اس میں تو نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف موجود ہے، عمران خان کی پارٹی موجود ہے اور ساتھ میں بلے کا نشان بھی موجود ہے۔ لیکن جو عمران خان کے حوالے سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو عمران خان یا عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سوال ہوتا ہے، تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر جوڈیشری کوئی فیصلہ کرتی ہے، یعنی کہ ان کا مستقبل جو ہے عمران خان کا یا عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا، وہ جوڈیشری کے فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی جو مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہو رہا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی سرگرمیات سے شروع کی ہیں، تو اس اجلاس کے بعد جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے،
تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر عدلیہ نے کچھ فیصلے کرنے ہیں تو وہ پھر جلدی کرے، اور ساتھ میں یہ صورتحال جو ایسی نظر آئے کہ الیکشن میں کون ہوگا یا کون نہیں، ایک حوالے سے خواجہ سعد رفیق کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کرنا ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے تو عدلیہ نے کرنا ہے، وہ پھر جلدی سے فیصلے جو ہے وہ ہو جائیں۔ تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ عدلیہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا تحریک انصاف کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جیسے عمران خان صاحب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پیپلز پارٹی تھی، وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پرویز مشرف نے بین کر دیا تھا کہ وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، چاہے نواز شریف ہو چاہے محترمہ بینظیر بھٹو ہو۔ اور ساتھ میں پیپلز پارٹی بھی ایک حوالے سے کہ جس کی قیادت محترمہ بینظیر بھٹو کر رہی تھی، ان کو بین کر دیا گیا تھا، تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی تھی تاکہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے۔ ابھی آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب بھی اس وقت بین تھے، یعنی ابھی تک بھی باقی سیاسی تنظیموں کا اور خاص طور پہ تحریک انصاف کا بھی یہ موقف ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ابھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ نااہل ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب یعنی استحقاق پارٹی جو ہے وہ بھی ان کے لیڈر بھی جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تاحیات نااہل ہوئے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی موجود تھی کہ اگر یہ صورتحال عمران خان کے ساتھ یہ پیش آتی ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پیش آئی کہ اگر آپ نااہل ہیں اور آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، نااہل ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح تحریک انصاف جو ہے وہ جا کے الیکشن میں حصہ لے، یا پھر تحریک انصاف ایک نہیں بن جائے، یا پھر نواز شریف صاحب کی طرح اگر وہ نائل ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف صدر بن جائیں اور شہباز شریف پارٹی کو لیڈ کر کے وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ یا پھر ایک اور طریقہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم کی ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم لنڈن بن گئی اور ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، جو ایم کیو ایم پاکستان تھی وہ الیکشن میں موجود ہے اور الیکشن کے اندر الیکشن کیمپین ہو، الیکشن میں حصہ لے، اور حکومت کے اندر بھی وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تجربے ماضی میں ہوئے ہیں۔ تو اگر اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سوال اٹھتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا ان کی پارٹی حصہ لے سکے گی، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک تو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے مطابق پالیسی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ پابندی ہے یا تحریک انصاف پہ کوئی پابندی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے تو بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب ہو، تحریک انصاف ہو، یا پھر عمران خان صاحب کا جو سمبل ہے یعنی کہ بلہ جو ہے، بیٹ جو ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کے اندر ابھی تک موجود ہے کہ ووٹ دینے جائیں تو وہ کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے کہ ووٹر کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا ووٹ دے۔ تو یہ صورتحال تو موجود ہے، لیکن کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اب دیکھیں کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ جوڈیشری نے تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دی ہوئی ہے، یعنی توشہ خانہ کیس کے اندر جب سزا ہو گئی تو پھر تو عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، پھر تو وہ نائل ہو گئے۔ اور پھر توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی سزا جو ہے وہ اس پہ عمران خان کو ضمانت ملی، تو پھر ضمانت جیل میں اندر ہی تھے تو عمران خان صاحب سائفر کیس میں وہ گرفتار ہو گئے اور سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ مختلف حوالوں سے درخواستیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، آپ اس سے بھی جو ٹرائل کورٹس ہیں جو وہاں پر جائیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں، تو عمران خان کی جو ٹیم ہے، عمران خان کے جو وکلا ہیں، ان کی مختلف درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواستیں آ چکی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواستیں آ چکی ہیں، اور سائفر کیس کے اندر بھی درخواستیں موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے اور ضمانت کے علاوہ جو ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، ان کو رکوانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے قانونی طریقے سے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ سے لے کے سائفر کیس سے لے کے باقی جتنے کیس ہیں وہ کیس یا تو اسٹے آ جائے یا عمران خان کو جو سزا ہے وہ سزا معطل ہو جائے، تاکہ عمران خان کے سامنے جو معطلی والی یعنی کہ نااہلی والی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے، عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکے۔ لیکن بہرحال یہ بڑے سوالات ہیں ابھی کہ جوڈیشری جو ہے عمران خان کے خلاف سارے کیسز، توشہ خانہ ہو، سائفر کیس ہو، یہ سارے کیس عمران خان کے خلاف ختم کر دے اور عمران خان الیکشن کے حوالے سے وہ ضمانت بھی حاصل کر سکیں، پھر باہر بھی آ سکیں اور پھر الیکشن کیمپین بھی کر سکیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہوگا تحریک انصاف کے اندر۔ لیکن میں نے آپ کو یہ پوزیشن بتائی کہ اگر آپ ایسے سوال یہ رکھتے ہیں کہ کیا عمران خان ایک تو دیکھیں نا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، لیول پلینگ فیلڈ
خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہی تھی، تو لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد یعنی کہ اب ان کا مقصد بھی ڈیفرنٹ تشریح کے ساتھ ہے. یعنی ہم لیول پلینگ فیلڈ جو بلاول بھٹو یا باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہو تو لیول پلینگ فیلڈ سب کو ہو، یعنی سارے الیکشن کمپین کر سکیں، سارے اپنے ووٹر کے پاس جا سکیں، سب کو ٹی وی چینلز پہ اتنے ہی وہ نظر آئے اور سب کا جو ہے اسی طرح نام لیا جائے. لیکن جو موجود ہے عمران خان کو چھوڑ کے جو موجود یعنی کہ پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب ان کی تشریح اپنی ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کی تشریح یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب کو بین کیا گیا ہے، جو سزا نواز شریف صاحب کو آئی ہے وہی سزا جو ہے وہی طریقہ جو ہے باقیوں کے لیے بھی اختیار کیا جائے. تو لیول پلینگ فیلڈ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں تھا، یہ تشریح کے بنیاد پہ کہ نواز شریف صاحب جلاوطن ہوئے، نواز شریف صاحب کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا گیا. تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح ہو. یعنی اب اگر دیکھیں تو عمران خان جیل میں اور باقی یہ ایک الگ تشریح ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کی تشریح ہے یا ANP کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم جلسے نہیں کر رہے تھے، ایون نواز شریف صاحب جلسے نہیں کر پا رہے تھے، لیکن باقی سیاسی تنظیمیں جو ہے نا تب PTI جو ہے وہ جلسے کر پا رہی تھی، یا پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ تب MQM ANP یہ جلسے نہیں کر پا رہے تھے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. اب لیول پلینگ فیلڈ کی ایک اور تشریح بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح میں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب بھی نااہل، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نااہل، جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل، اب عمران خان صاحب بھی نااہل، تو لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے. یہ تب کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن چکے ہیں، لیکن جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ نااہل نااہل نااہل. تو پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے، سب نااہل، نواز شریف صاحب بھی نااہل، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نااہل، اور عمران خان صاحب بھی اب نااہل، اور جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل. تو الیکشن کمپین چلائے کون، حصہ کون لے اور کس کے لیے لے، کیوں لے؟ پھر یہ بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ. کسی کے سامنے آپ سوال جا کے رکھیں جی نواز شریف صاحب نااہل ہے تو وہ کہیں گے جی جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل ہے. آپ کو یاد ہے نا جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی تایات نااہل کیا گیا تھا. تو کہا گیا تھا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، یعنی کہ اگر کوئی سوال کرے نواز شریف صاحب کا تو آپ کے سامنے جہانگیر ترین صاحب کا بھی سوال موجود ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی ایک تشریح مختلف بن گئی تھی. لیکن بہرحال ہم نے جو بحث جس چیز سے آغاز کیا تھا وہ یہ تھا، سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کیا الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، کیا عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو ابھی تک نگراں حکومت کی قیادت کرنے والے انوار اللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ الیکشنز میں سارے حصہ لے رہے ہیں، کوئی PTI پہ پابندی نہیں ہے، کسی PTI کے ورکر پہ پابندی نہیں ہے، نہ ہی وہ الیکشن کمپین سے ان کو روکا جا رہا ہے. یہ حکومت کی بڑی واضح پالیسی ہے. لیکن جن کے خلاف کیسز ہوں گے تو پھر پولیس ان کو جا کے گرفتار کرے گی. الیکشن کمیشن کے اندر آئے تو الیکشن کمیشن بڑا واضح موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ جی وہ تو ہر میٹنگ میں PTI والے موجود ہوتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ کی میٹنگ ہو یا باقی جتنے میٹنگ کا حصہ بنتے ہیں تو یہ بھی بنتے ہیں. الیکشن سمبل بھی سب کے موجود ہیں. تو الیکشن میں تو حصہ تحریک انصاف ہر حوالے سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ بھی حصہ لیں گے. اور عمران خان صاحب کی نااہلی بہرحال وہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہے تو وہ اس حوالے سے نااہل ہے. لیکن اگر سزا ختم ہوتی ہے یا ضمانت کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے تو وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ تو پالیسی ہو گئی الیکشن کمیشن حکومت کی. لیکن اگر عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی ایسی سزا جو سائفر، خاص طور پہ سائفر کیس کے حوالے سے سزا بنتی ہے جو توشہ خانہ میں بنے گی، تو وہ تو ایک انڈیویجول ہی بن جائے گی، جو میں نے نواز شریف صاحب کا آپ کے سامنے ذکر کیا یا جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا. لیکن باقی اگر اس سے زیادہ جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں یا عمران خان کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ ہے سائفر کیس کے اندر ہی، تو سائفر یہ اگر اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ PTI مکمل طور پہ بین ہو جائے یا عمران خان صاحب کی پارٹی بین ہو جائے، یا پھر وہ MQM والا طریقہ کہ MQM لنڈن اور MQM پاکستان کو اس طرح کی صورتحال بن جائے. تو ابھی تک تو وہ صورتحال یعنی عدالتوں سے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا کہ مکمل طور پہ PTI کو بین کیا جائے یا عمران خان صاحب نااہل ہو کے بین ہو جائے. اس طرح کی ابھی تک صورتحال قانونی حوالے سے موجود نہیں ہے.
تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی پالیسی یہ ہے کہ الیکشن میں تحریک انصاف جو ہے موجود ہے اور تحریک انصاف الیکشن کیمپین کر سکتی ہے، جہاں تک کہ الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہی ہے جب تک جوڈیشری کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔